اگر یہ تینوں ملے کیا کہیں گے؟ اگر ایک ہو تو اگر ایک ہو تو ایک ہو تو اگر یہ دونوں ملے زبر اور زیر پھر اگر یہ تینوں ملے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ کسی حرف میں آ تو جیسے لمبا ہوگا، یہ بھی معلوم پڑا جائے گا، یہ بھی یہ کیا ہے؟ آئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہی ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بار بار سمجھا رہا ہوں کہ زبر زیر پیش کا اکثر بچوں کو علم ہے، اکثر بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زبر کیا ہوتی، زیر کیا ہے، پیش کیا ہے. زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. یہ سارے قواعد جتنے ہیں آپ اسی طرح مزید آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ آتے ہیں. آپ بھی بچیاں بیٹھی ہیں، آپ نے بھی مجھے یہ قواعد سنانے ہیں. زبر کو خالی زبر ہو تو اس کو حرکت کہتے ہیں، زبر دیر ہو تو حرکات، اور زبر دیر پیش ہو تو پھر حرکت. ایک کو کہتے ہیں زیادہ ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی بندے سے کہا جائے یار یہ جو تم نے حرکت کی ہے یہ غلط ہے، ایک حرکت ہو ایک غلطی ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ جو تم نے حرکت کی ہے. مثال کے طور پہ تو بچہ ٹوپی پہن کے بیٹھا ہوگا، پیچھے آیا اس نے اس طرح اتار کے اپنے ساتھ میں رکھا، یہ ایک حرکت ہو. ایک دو حرکت ایک